السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے جمعے صرف نون لیگ پر بھاری پڑتے تھے، لیکن آج کا جمعہ پورے نظام پر بھاری پڑ گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کے ارمانوں پر پانی پھیرا بلکہ اس نظام کو بدترین شکست دی ہے۔ پچھلے 96 گھنٹوں میں جو آخری کوشش کی گئی کہ کسی طرح مولانا کو منا لیا جائے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ سپریم کورٹ کے کسی اور جج کو چیف جسٹس بنایا جائے، اسی وجہ سے تو جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن آج دن تک نہیں آیا، اور آج یہ نظام کی آخری کوشش ناکام ہوئی ہے۔ منصور علی شاہ کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے پچھلے چند گھنٹوں میں اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، کھیل تو اب فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکا ہے اور قاضی صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ قاضی صاحب اب ارریلیونٹ ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے کل سپریم کورٹ میں جو آئینی ترامیم کے حوالے سے درخواستیں تھیں، جو بڑا امپورٹنٹ کیس تھا، کل جب حامد خان نے ان آئینی درخواستوں کو واپس لینے کی استدعا کی تو حیران کن طور پر قاضی صاحب نے تمام تر استدعا کو منظور کر کے درخواستیں نپٹا دیں، درخواستیں واپس دے دیں۔ اور قاضی صاحب نے کل عابد زبیری جو پاکستان بار کونسل کے سربراہ ہیں ان کو یہ کہا کہ آپ کی درخواستیں میں نہیں، میرے بعد آنے والا چیف جسٹس سنے گا، یعنی کل پہلی دفعہ قاضی صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ قاضی کی گیم تو ختم ہو چکی ہے۔ اب ایک ہی معاملہ تھا کہ کیا قاضی کی مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد یہ پورا نظام منصور علی شاہ کا رستہ روکنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پچھلے 96 گھنٹوں میں جو کوششیں کی گئیں، پہلے مولانا کو رائے ونڈ بلایا گیا، پورا نظام اور تمام مفاد پرست وہاں موجود تھے، مولانا کے منت ترلے کیے جا رہے تھے کہ منصور علی شاہ کے علاوہ کسی اور کو چیف جسٹس بنایا جائے، یہ جو آئینی ترامیم ہونی ہے ان کا مقصد یہ صرف ایک بہانہ تھا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بن سکیں۔ مولانا فضل الرحمان رائے ونڈ سے واپس اسلام آباد پہنچے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد رات کے تقریباً 3 بجے یعنی کل رات کو پہلے بلاول بھٹو فضل الرحمان کے گھر پہنچے اور اس کے بعد شہباز شریف 3:30 بجے مولانا کو ایک آخری دفعہ کوشش کرنے کے لیے منانے کے لیے پہنچے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج صبح 11 بجے ہونا تھا، اسے بھی ملتوی کیا گیا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ منصور علی شاہ کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس نے تمام تر چیزوں کو کلیئر کر دیا۔ وہ میں ڈیولپمنٹ پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد بتاؤں گا کہ اس ٹائم نمبر گیم کی کیا صورتحال ہے۔ ناظرین اکرام، فضل الرحمان کیوں نہیں مان رہے؟ مولانا نے کون سی ایسی شرط سامنے رکھی ہے جو حکومت کے بس میں نہیں ہے وہ شرط ماننا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ سامنے آ رہا ہے، جس میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے ہم جوڈیشری میں ریفارمز کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے منصور علی شاہ کا رستہ روکنا ہے۔ مولانا کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ آئینی ترامیم بیکار ہیں، صرف منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بننے دینے کے لیے یہ پورا کھیل کھیلا گیا۔ تو رات گئے بلاول اور شہباز شریف کی آخری ملاقات ہوئی، اس میں مولانا نے جو شرط بلاول اور شہباز کے سامنے رکھی، اس شرط نے یہ ثابت کر دیا کہ آج جمعے کا دن اس پورے نظام پر بہت بھاری پڑنے جا رہا ہے۔ مریم نواز خان اسلام آباد کی بڑی زبردست رپورٹر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پہلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن پھر ترامیم پر بات۔ مولانا نے کڑی شرط رکھ دی، یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ آج 18 اکتوبر ہے، صرف 6 دن باقی ہیں قاضی صاحب کی مدت ملازمت ختم ہونے میں۔ آج کا دن نکال دیں تو صرف ورکنگ ڈیز تو 3 باقی ہیں، اس کے بعد نئے چیف جسٹس آ جائیں گے، اور مولانا کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ حکومت کیوں ابھی تک منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں نکال رہی، کیونکہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے مقصد منصور علی شاہ کا رستہ روکنا ہے۔ نمبر گیم تو پورے نہیں ہیں، اور مولانا سے صرف اسی وجہ سے حمایت مانگی جا رہی ہے کہ آپ اس آئینی ترمیم کو سپورٹ کریں تاکہ ہم منصور علی شاہ کا رستہ روکیں۔ مولانا نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ جب تک نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا تب تک آئینی ترمیم پر بات ہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ آئینی ترمیم کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں، اگر آپ واقعی جوڈیشل ریفارمز کرنے پر سنجیدہ ہیں، تو منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن نکال دیں، اس کے بعد جس قسم کی آئینی ترمیم ہوگی، جس طرح کی آئینی عدالت شہباز حکومت بنانا چاہے گی، تمام تر چیزوں پر بات ہوگی۔ اب شہباز حکومت کیوں نوٹیفیکیشن نکالے؟ کیونکہ اصل مقصد ہی منصور علی شاہ کا رستہ روکنا ہے۔ تو مولانا کے انکار کے بعد یہ پکچر کلیئر ہوگی کہ آئینی ترمیم اب ناممکن ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے کل شام کو 4 بجے قومی اسمبلی کا جو اجلاس بلایا گیا،
وہ ملتوی کیا گیا. پھر جمعے کے دن آج 11 بجے کی صبح جو اجلاس تھا وہ اب دوپہر 3 بجے یعنی جمعے کی نماز کے بعد سینٹ کا اجلاس بلایا گیا تھا. اچانک رات کے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے یہ پریس ریلیز سامنے آئی کہ اب یہ قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 11 بجے نہیں بلکہ شام 6 بجے ہوگا، اور سینٹ کا اجلاس ویسے ہی آج ملتوی ہو گیا. یعنی نمبر گیم شہباز حکومت کے پاس پورے نہیں ہیں، اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں، جو بڑکیں ماری جا رہی ہیں کہ نمبر پورے ہیں، ہمارے پاس اکثریت ہے، ہم آسانی سے آئینی ترامیم کر لیں گے، حقیقت یہ ہے کہ شہباز حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت نہیں ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ باخبر صحافی بھی یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ کچھ حکومتی اراکین اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں. کچھ ایسے ایم این ایز اور سینیٹر نون لیگ کے ہیں جنہیں سمجھ آ گئی ہے کہ کیوں مولانا کو منایا جا رہا ہے، کیوں پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. خواجہ سعد رفیق نے کل ٹویٹ کیا کہ زین قریشی کی اہلیہ کو جس طرح اٹھایا گیا اس کی مذمت کرتے ہیں، اور شہباز حکومت سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اب خواجہ سعد جو ہے وہ نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ کون سی ایسی طاقت ہے جو آئینی ترمیم کو منظور کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہے. تو کچھ ایسے ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں جو اس آئینی ترمیم میں شہباز حکومت کے خلاف ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو پچھلے چند گھنٹوں میں گردش کر رہی ہے. دوسرا، سپریم کورٹ کی راہداریوں میں یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ اگر مولانا منصور علی شاہ کے نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کی شرط سے پیچھے نہیں ہٹتے تو شہباز حکومت کو مجبوراً آج یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑے گا. یعنی اس ٹائم یہ باز گشت ایوان وزیر اعظم میں ہو رہی ہے، کیونکہ مولانا کے بغیر کسی صورت آئینی ترامیم نہیں ہو سکتی. ایک ہی چیز ہے کہ اگر شہباز حکومت کوئی مس ایڈونچر کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آج وہ تمام تر سیٹیں جو سپریم کورٹ نے حکم دیا پی ٹی آئی کو دینے کا، وہ تمام تر سیٹیں شہباز حکومت کو دے دے. حالانکہ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ ہے کہ یہ تمام تر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ایفیڈیوٹ لے کر، ان کے حلف نامے لے کر تمام تر سیٹیں مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں جو ڈیزرو کرتے ہیں. اب الیکشن کمیشن آج یہ نوٹیفیکیشن جاری کر سکتا ہے کہ ہم نے یہ تمام تر سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں شہباز حکومت کو دے دیں. یہ ایک مس ایڈونچر ہوگا، اور اس مس ایڈونچر کا مولانا کیا جواب دیں گے، اس حوالے سے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ مولانا پارلیمنٹ کے گھراؤ کا اعلان کر سکتے ہیں. متفقہ طور پر قومی اسمبلی اور سینٹ سے استعفوں کے آپشن پر غور کیا جا رہا ہے. تو اس ٹائم شہباز حکومت کے لیے کسی صورت آسان نہیں ہے آئینی ترامیم کروانا. آئینی عدالت والی کہانی تو ختم ہو گئی، وہ تو چیپٹر ہی کلوز ہو گیا، اس پر تو شہباز حکومت رضامند ہو چکی ہے. بلاول مان چکے ہیں کہ آئینی عدالت کی بجائے سپریم کورٹ میں ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے. اب جبکہ گیم پوری نہیں ہے نمبرز کی، تو آئینی عدالت کیسے بنائی جائے؟ پھر سب سے بڑھ کر وکلاء تنظیمیں اور سپریم کورٹ کے ججز بھی کسی صورت آئینی عدالت کو تسلیم نہیں کریں گے. تو اب آخری کوشش ہے کہ منصور علی شاہ کا رستہ روکا جائے. لیکن میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، آج جمعے کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بہت بڑی بڑی خبریں آئیں گی، بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی. ایک خبر جو سب کچھ تبدیل کر سکتی ہے وہ خبر ہے منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن، جس کے حوالے سے ایوان صدر نے متعلقہ وزارت قانون کو کہہ رکھا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن پر جو ضروری اقدامات ہیں وہ لیے جائیں. پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کسی نے چیف جسٹس بننا ہے 5 دن بعد اور اس کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا. یعنی قاضی صاحب کا نوٹیفیکیشن 3 مہینے پہلے آ گیا تھا، لیکن یہاں پر 4 ورکنگ ڈیز رہ گئے ہیں اور منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا. اور مولانا نے بھی دکھتی رگ پکڑ لیا کہ جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا آئینی ترمیم پر بات نہیں ہوگی. کیونکہ شہباز حکومت مولانا کو آئینی ترمیم پر جو بریفنگ دے رہی تھی اس میں منصور علی شاہ کا رستہ روکنا تھا ہی نہیں. یعنی شہباز حکومت بار بار مولانا کو یہ کہتی تھی کہ ہم تو آئینی ترمیم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جوڈیشل ریفارمز ہوں، تاکہ عدالتی اصلاحات ہوں، عدالتی نظام بہتر ہو. اب مولانا تو بچے نہیں ہیں، ان کو بھی اندازہ تھا کہ یہ جو عدالتی اصلاحات ہو رہی ہیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ منصور علی شاہ کا رستہ روکا جائے. تو مولانا نے بڑا سمپل جواب دیا کہ آپ کو اگر واقعی منصور علی شاہ کا رستہ نہیں روکنا تو آپ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، اس کے بعد آئینی ترامیم پر بات کریں. اب شہباز حکومت کے لیے تو یہ نو گو ایریا، وہ کبھی منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن اس ٹائم تک جاری نہیں کریں گے جب تک ہار نہ مان لیں. یہ پورا نظام، اور مولانا نے اس نظام کے لیے آج کا دن یعنی جمعے کا دن بہت بھاری کر دیا. اب سے کچھ دیر بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اس میں آئینی ترمیم کی کوشش ہوگی. گو کہ جن پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا گیا، مولانا کے کچھ لوگوں کو اٹھانے کی اطلاعات ہیں، اختر مینگل کے لوگوں کو اٹھانے کی اطلاعات ہیں. کل باقاعدہ سینٹ کے اندر اس پر باز گشت ہوئی کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں کو پارلیمنٹ لاجز سے اٹھایا گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس آئینی ترمیم پر ان کی حمایت حاصل کر سکیں. ان تمام تر اقدامات کے باوجود شہباز حکومت
کے خلاف نمبر گیم ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر یہ نمبر شہباز حکومت کے پاس پورے ہوتے، قومی اسمبلی اور سینٹ میں تعداد پوری ہوتی، تو یہ جو بدترین کریک ڈاؤن شہباز حکومت اور کمپنی نے پچھلے 96 گھنٹوں میں شروع کیا ہوا ہے، یہ کریک ڈاؤن کسی صورت نہ ہوتا، بڑی آسانی سے آئینی ترامیم ہو جاتی ہیں اگر نمبر گیم پورے ہوتے۔ اب چونکہ نمبرز ہی پورے نہیں ہیں، اسی وجہ سے کبھی مولانا کے در پہ جھکا جا رہا ہے، کبھی لوگوں کے گھروں میں گھس کر اپنے آپ کو مزید ننگا کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام تر کوششیں ناکام ہوں گی اور آئینی ترمیم اب باقاعدہ یتیم ہو چکی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔